تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے۔ وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے۔ وہ الہ ہے، باقی ہر شے عبد ہے۔ اس نے ہمیں وجود بخشا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ آسمان سے جتنا علم اتارا گیا ہے، تورات، زبور، انجیل اور صحائف کی شکل میں، وہ سارا قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور سارے قرآن پاک کا علم سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا آغاز شکرانے کے مضمون سے ہوتا ہے، الحمدللہ۔ آسمان سے جتنا علم اتارا گیا، اس کا جب خلاصہ بیان کیا گیا تو حمد کے مضمون سے بیان کیا ہے۔ کس لفظ سے سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے؟ قیامت کے دن ہمارے آقا کریم جو جھنڈا اٹھائیں گے وہ ہے حمد کا جھنڈا۔ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ۔ اور مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، الحمدللہ تملأ المیزان۔ جس کے نامہ اعمال میں الحمدللہ کا وظیفہ لکھا ہوگا، نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جن کا وجود ابتدا میں تخلیق کائنات کا باعث بنا، درمیان میں ہدایت اور تکمیل دین کا باعث بنا، اور آخر میں نجات کا باعث بنے گا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ حمد و صلات کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ ماہانہ درس حدیث اس مقصد سے منعقد کیا جاتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے خاتم النبیین سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں رونق افروز ہو کر اپنی زبان پاک سے جو علم دنیا کو عطا کیا ہے، اس کی خیرات لینے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ حضور کے ارشادات سننے کے لیے، حضور کے فرامین سے سینہ روشن کرنے کے لیے یہ درس حدیث کی محفل منعقد ہوتی ہے۔ کوئی انسان جتنی توجہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی طرف دیتا ہے، اللہ کی رحمت اتنی ہی زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ آپ حضور کی حدیثوں کی طرف غور کریں گے، اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج درس حدیث میں جو عنوان ہے وہ معاشرتی حوالے سے بڑا ہی اہم عنوان ہے۔ مساجد کی انتظامی کمیٹیاں اور ان کی ذمہ داری حضور کے وجود پاک سے، سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پاک سے ہمیں جو تحفے ملے ہیں، ان میں ایک بہت بڑی نعمت یہ مسجد بھی ہے۔
دقیانوس بادشاہ نے کفر پھیلانا شروع کیا، 6 یا 7 اصحاب اپنا ایمان بچانے کے لیے غار کے گوشے میں جا کے چھپ گئے۔ قرآن پاک میں سورہ کہف کے اندر وہ واقعہ موجود ہے، اصحاب کہف کا واقعہ۔ کہف کہتے ہیں گوشے کو، غار کا ایک گوشہ۔ اصحاب کہف نے معاشرہ چھوڑا، کہف میں جا کے چھپ گئے، ایمان بچا لیا۔ جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، دجال ابھی نہیں آیا لیکن دجالی تہذیب آ چکی ہے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے اور جدید جو سوشل میڈیا ہے، دجالی تہذیب آ چکی ہے۔ اصحاب کہف میں چھپ گئے، ایمان بچا لیا۔ آپ بھی اپنے لیے کوئی کہف تلاش کر لیں تو ایمان بچ جائے گا۔ کسی کہف میں آ جائیں، ایمان بچ جائے گا۔ بنی اسرائیل کے ان ولیوں کے لیے تو پہاڑ کی چوٹی پر غار میں کہف ہے، ہمارے لیے کون سی کہف ہے جس میں ہم آ جائیں تو ایمان بچ جائے گا؟ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ مسجدیں عطا فرمائی ہیں۔ جو دن میں 5 مرتبہ مسجد میں حاضری لگوا کے جائے گا، مسجد کا نور 24 گھنٹے اسے گھیرے رکھے گا۔ اصحاب کہف نے تو معاشرہ چھوڑ دیا، جا کے غار میں ہی پناہ گزین ہو گئے۔ آپ معاشرہ بے شک نہ چھوڑیں، بس 5 دفعہ مسجد میں حاضری لگوا کے جائیں، مسجد کا نور 24 گھنٹے آپ کو گھیرے رکھے گا۔ یہ مسجد کہف ایمان ہے، یہ مسجد کہف امن و امان ہے، یہ مسجد فتنوں کے دور میں ایمان بچانے کے مراکز ہیں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی مسجد میں آمد و رفت ہے اس کے ایمان کی گواہی دو۔ جو مسجد میں آتا جاتا ہے گواہی دو کہ وہ مومن ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو مسجد میں آتا جاتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دینے کے لیے حضور ارشاد فرما رہے ہیں، حالانکہ اس آنے والے نے مسجد میں کام کوئی نہیں کیا، ڈیوٹی کوئی نہیں دی، جھاڑو نہیں پھیرا، بجلی کا بل نہیں دیا، آیا ہے نماز پڑھ کے چلا گیا ہے۔ تو جو صرف آئے حاضری لگوا کے چلا جائے، حضور فرماتے ہیں اس کے ایمان کی گواہی دو، یعنی مسجد کی یہ حاضری اس کے دل میں نور ایمان کو اور بڑھاتی ہے۔ مسجد کی حاضری جو ہے وہ ایمان کے نور کو بڑھاتی ہے۔ تو جو صرف آمد و رفت رکھتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دینے کا حکم ہے۔ تو جو مسجد کا نظام چلا رہا، جو مسجد میں ڈیوٹی دے رہا، وہ کتنا خوش نصیب ہے، یا اس کا ایمان کس درجے پر ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول فرما لیتا ہے۔ یہ مال و زر کی بات نہیں کہ دولت سے کوئی سمجھے کہ دولت کی وجہ سے میں بن گیا ہوں۔ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، مسجدوں کے نظام اس وقت بھی چل رہے ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ دولت کی وجہ سے مسجد کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ جسے چن لیتا ہے اسے ہی مسجد کی خدمت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کو مسجد کی ڈیوٹی دینے، مسجد کا انتظام چلانے میں کوئی منصب دیا جائے، کمیٹی میں کوئی ڈیوٹی دی جائے، تو اسے روزانہ شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے۔ یہ مسجد کی ڈیوٹی دینا بہت بڑی نعمت ہے۔ مسجد کی ڈیوٹی دینا یہ بڑی خوش نصیبی کا معاملہ ہے۔
بڑا اونچا مقدر ہے اس کا جسے رب اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول فرماتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، جہلم میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، کیا آپ کے گھر کے اندر دروازے کے اندر ہر شخص داخل ہو سکتے ہیں؟ لاکھوں لوگ جہلم شہر میں رہتے ہیں، گھر کے اندر وہی آ سکتا ہے جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو اللہ کے گھر میں بھی وہی آ سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے۔ لاکھوں لوگ شہر میں رہتے ہیں پر اپنے گھر کی ڈیوٹی آپ کسی کو دیتے ہیں؟ اسی کو دیں گے جس پر مطمئن ہوں گے، جس پر خوش ہوں گے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی آمد و رفت مسجد میں ہے اس کے ایمان کی گواہی دو، تو جو مسجد کی خدمت کر رہے۔ حدیث پاک ہے، قیامت کے دن اللہ کریم فرمائے گا فرشتوں اعلان کرو اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں؟ یا اللہ تو تو لا مکان، تو تو مکان سے پاک ہے، پھر تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم فرمائے گا جو مسجدیں آباد کرتے تھے آج میں انہیں اپنا اتنا قرب عطا کروں گا جیسے ایک پڑوسی کو دوسرے کا قرب حاصل ہوتا، یعنی مسجدیں آباد کرنے والے کو انتہائی قرب عطا کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں من الف مسجدا الف اللہ لہ، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ تو بڑی مشہور حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے وہ قیامت کے دن بے چین نہیں ہوگا، افراتفری میں نہیں ہوگا، وہ عرش کے سائے میں اطمینان سے کھڑا ہوگا۔ جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ لوگ حساب کتاب سے فارغ ہو کر جب جنت کی طرف چلیں گے تو پل صراط سے گزرنا ہے۔ مومن دنیا میں جس مسجد سے محبت کرتا تھا، جس مسجد کو وہ آباد کرتا تھا، پل صراط پہ وہ مسجد اس کا انتظار کرے۔ فرشتے کہیں گے پل صراط پہ چڑھنے کی تجھے ضرورت نہیں، یہ مسجد تیرا انتظار کر رہی ہے تو اس میں داخل ہو جا۔ وہ تو پہلے ہی مسجد سے مانوس ہے، اس کا دل تو پہلے ہی اس مسجد سے لگا ہوا تھا، وہ دوڑ کے مسجد میں چلا جائے گا، مسجد اٹھا کے اسے پل صراط سے گزار کے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ تو مسجد کی محبت دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور قبر و حشر میں بھی فائدہ دے گی۔ ہمارے ملک کے سب سے بڑے سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ایک مسجد بنوائی ہے ادھر سوہاوا کے قریب، سوہاوا سے بشندور روڈ پہ سلطان شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے ساتھ مسجد ہے، یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بنوائی تھی۔ تو اس کے افتتاح کے موقع پر ٹی وی والوں کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے کہا میں جو کچھ ہوں مسجد کی خدمت کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں جو کچھ ہوں مسجد میں جھاڑو پھیرنے کی وجہ سے ہوں۔ میرا والد مسجد میں جھاڑو پھیر کے میرے لیے دعا کرتا تھا اس وقت جب ابھی میں اسکول پڑھتا تھا۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے کہا مجھے جو مقام ملا ہے مسجد کی محبت کی وجہ سے ملا۔ مسجد کی محبت دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور احادیث کی روشنی میں نے بیان کیا ہے قبر و حشر میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بہت سارے مفسرین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ چونکہ مسجد ایک بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، مسجد کا کام اسلام کی تعلیمات کو معاشرے تک پہنچانا ہے، اسلام کی تہذیب کو معاشرے تک پہنچانا ہے، اسلام کی معاشرت کو اور اسلام کی روحانیت کو تقسیم کرنا ہے۔ اس لیے مسجد کی انتظامیہ وہ ہونی چاہیے جن کا مزاج اسلامی ہو۔
یہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چند شرائط بیان کی ہیں کہ کون مسجد کا متولی بن سکتا ہے۔ اگر جو شرائط مفسرین نے لکھی ہیں ان شرائط کے لوگ نہیں ملتے تو پھر ان میں سے جتنی صفات پائی جائیں اسے اختیار کیا جائے گا۔ مثلا امام فخر الدین رازی نے 4 صفتیں لکھی ہیں، 4 نہیں، کسی میں 3 ہیں، ٹھیک ہے، 2 ہیں، ٹھیک ہے، تو کم از کم وہ صفات ہونی چاہیے مسجد کو چلانے کے لیے، کیونکہ مسجد کا مطلب ہے بندوں کو فکر آخرت سے جوڑنا، خدا پرستی سے جوڑنا اور باعمل مسلمان بنانا۔ اس لیے مسجد کا متولی یا مسجد کی ڈیوٹی وہ دے سکتا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور اس کے دل میں خوف خدا ہو، خوف خدا ہو اس کے دل میں، آخرت کی فکر ہو۔ یہ پہلی شرط لکھی ہے مفسرین۔ دوسری بات، وہ خوش اخلاق ہو، منصف مزاج ہو، روادار ہو، رحم دل ہو، یہ سب خوش اخلاقی میں، رحم دل ہو، منصف مزاج ہو، خوش اخلاق ہو۔ اور تیسری بات، اسے وقف کے مسائل پتہ ہو۔ بندہ حج کرنے جائے، حج کے مسائل ہی نہیں پتہ تو حج کر لے گا؟ جی نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں احرام کیسے باندھنا ہے۔ حج کرنے جا رہا ہے تو حج کے مسائل کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ تو جو مسجد کی کمیٹی میں آ رہا ہے اسے وقف کے مسائل علماء سے پوچھ لینے چاہیے کہ جو مسجد کا پیسہ ہے وہ کہاں لگ سکتا ہے، کہاں نہیں لگ سکتا۔ تو مسجد کی جو کمیٹی ہے اس کے لیے بھی ایک اہلیت ہے، اس میں سے 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ایک تو عقیدہ ٹھیک ہو اور دل میں فکر آخرت ہو، خوف خدا ہو، مسجد کی ڈیوٹی وہ دے رہا ہو آخرت کے لیے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ خوش اخلاق ہو، رحم دل ہو، منصف مزاج ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ اسے وقف کے مسائل کا علم ہو۔ اگر نہیں علم اور کسی کو منصب دے دیا گیا تو وہ سیکھ لے، وہ علماء کے پاس بیٹھے، کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ جو پیسہ مسجد کو دیا جاتا ہے وہ کہاں لگ سکتا ہے، کہاں نہیں لگ سکتا، یا کیسے لینا چاہیے فنڈ، وقف کے مسائل علماء سے سیکھ کے پھر ڈیوٹی لینی چاہیے۔ ورنہ ایسے ہی ہے کہ بندہ حج کرنے تو جا رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ حج کے مناسک کیا ہیں اور حج ادا کیا کرنا ہے، تو وہ صحیح طریقے سے پھر اپنی ڈیوٹی نہیں دے سکے گا، فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوگا۔ کمیٹی کے فرائض کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو مسجد کو تعمیر کرنا، اگر مسجد بوسیدہ ہو اس کی مرمت کرنا، مسجد میں ایسا ماحول دینا جس میں یکسوئی سے عبادت ہو سکے۔ مسجد کی تعمیر و مرمت یہ پہلی ڈیوٹی ہے۔ اور اس کے بعد مسجد کا نظام چلانا۔ آج کل مثلا بجلی کا بل ہے، پانی ہے، صفائی ہے، یہ دوسری ڈیوٹی ہے۔ تیسری ڈیوٹی امام اور خطیب کا انتظام کرنا، یہ بھی انتظامیہ کے فرائض میں سے ہے۔ چوتھی ڈیوٹی مسجد میں پرسکون ماحول دینا۔ جس مقصد کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں وہ مقصد پورا ہو، تعلیمی اعتبار سے بھی، عبادت کے اعتبار سے بھی، اس مقصد کے ساتھ مسجد کو جوڑنا۔ مسجد محض چھت کا اور دیواروں کا نام نہیں ہے، بلکہ جو شرعی احکام ہیں انہیں پورا کرنا، شور و شغب سے مساجد کو بچانا، اور مساجد میں ایسا ماحول دینا کہ جو مسجد میں آئے وہ کچھ لے کے جائے۔ کتنی ڈیوٹیاں میں نے بیان کی ہیں؟ 4۔ پانچویں ڈیوٹی جس کی طرف شاید کسی کا دھیان ہو، مسجد بنانا
بل دینا، امام خطیب کا انتظام کرنا، پرسکون ماحول دینا، یہ سب چیزیں کس لیے ہیں؟ کہ مسجد آباد ہو۔ تو کسی دن کمیٹی اس ایجنڈے پر میٹنگ کرے، ہمارے محلے میں کتنے مرد رہتے ہیں اور کون کون نماز پڑھنے نہیں آتا، اور ہم انہیں کس طرح لا سکتے ہیں مسجد۔ کمیٹی کی ڈیوٹی صرف بجلی کا بل دینا نہیں، کمیٹی کی ڈیوٹی یہ بھی ہے وہ دیکھیں نمازی کتنے ہیں مسجد۔ مساجد کو آباد کرنا، یہ سوچ بھی کمیٹی کی ہونی چاہیے۔ اکثر آپ اقامت صلاۃ کے حوالے سے علماء سے بیانات سنتے ہیں، ایمان کے بعد قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو حافظ نہیں ان کو بھی یہ آیت آتی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ نماز کے ظاہری باطنی حقوق ادا کرنا، دوسرا مطلب یہ ہے شوق سے نماز پڑھنا، عشق سے نماز پڑھنا، شوق کی فراوانی سے نماز پڑھنا، محبت سے نماز پڑھنا۔ تیسرا مطلب ہے اقامت صلاۃ کا دائماً نماز پڑھنا، یعنی قضا نہ کرنا۔ بندہ پکا نمازی ہو، صاحب ترتیب ہو، قضا نمازیں نہ ہو، یہ ہے قائم کرنا۔ چوتھا مطلب جس کی طرف بہت کم توجہ ہے لیکن مفسرین نے لکھا ہے، یہ اذان ہوئی، امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہیں، پیچھے 3 نمازی ہیں اور 100 آدمی محلے میں گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، اس معاشرے میں نماز قائم نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے نظام صلاۃ قائم کرنا، خود بھی نماز پڑھنا اور دوسروں کو بھی کھینچ کھینچ کے مسجد میں لانا۔ جس معاشرے میں امام کے پیچھے ایک صف ہو اور باقی سارا محلہ گھروں میں دکانوں میں بیٹھا ہوا ہو، وہاں نماز قائم نہیں ہے۔ انفرادی طور پہ تو جو پڑھ رہے ہیں ان کی قائم ہے، وہ پہلے میں نے 4 نکات بیان کیے ہیں کہ دائماً پڑھنا، شوق سے پڑھنا، کجی کمی نہ ہو، یہ ہے قائم کرنے کا مطلب، ظاہری باطنی حقوق ادا کرنا، وہ انفرادی طور پہ ہے۔ لیکن سورہ حج میں ہے کہ ان لوگوں کو جب ہم حکومت دیں تو ان کی ڈیوٹی ہے نماز قائم کرنا، حالانکہ وہ تو پہلے بھی نمازی ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے صحابہ کرام پہلے بھی نمازی تھے، پھر نماز قائم کرنے کا کیوں کہا گیا؟ اس کا مطلب ہے نظام صلاۃ قائم کرنا، ایک ایسا نظام قائم کرنا کہ جب اذان ہو کوئی جوان مرد گھر نہ بیٹھا رہے۔ یہ حدیث آپ نے اکثر سنی ہے، بچے کو پتہ ہے، 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنا سکھاؤ، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو کیا کرو؟ سمجھ نہیں آئی مجھے؟ اولاد سے ڈرتے تو نہیں ہیں، ڈر کے بول رہے ہیں۔ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو کیا کریں؟ تو اگر 15 سال کا نہ پڑھے تو یہ صرف 10 سال کے بچے کو سزا دینی ہے یا اس سے اوپر بھی دے سکتے ہیں؟ جی اگر 15 سال کا نہ پڑھے، فقہائے احناف کے فتاویٰ پڑھ کے دیکھیں، 15 سال کا 20 سال کا جوان نماز نہیں پڑھتا، اسے تعزیراً سزا دی جا سکتی ہے۔ فقہائے احناف کے فتاویٰ اس پر موجود۔ ہم نے وہ 10 سال والی حدیث سنی تو سمجھا بچہ 11ویں سال میں آ جائے تو بس اب ڈانٹنا بھی نہیں ہے، وہ 10 سال تک یہ نہیں ہے۔ اگر 10 سال کے بچے کو سزا دے کے نماز پڑھانی ہے تو جس سے اوپر ہو جائے، اس کو تو زیادہ سختی سے نماز پڑھانی چاہیے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے خود بھی پڑھنا اور دوسروں کو بھی کھینچ کے مسجد میں لانا۔ میں نے آپ کے سامنے جو کمیٹی کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں کہ کمیٹی کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ مسجد کی آباد کاری کے لیے سوچنا۔ ہمارے محلے میں کون کون نماز پڑھنے نہیں آتا، ہم کس طرح اس کو لا سکتے ہیں۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے جہاں میں نے آپ کے سامنے مسجد کی ڈیوٹی دینے کے فضائل بیان کیے،
جہاں میں نے اس کے لیے میرٹ بیان کیا، جہاں میں نے کمیٹی کے کام بیان کیے کہ کمیٹی کو کیا کچھ کرنا چاہیے، وہیں آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کر رہا ہوں کہ کمیٹی کے پاس جو پیسے جمع ہوتے ہیں انہیں کس ترتیب سے خرچ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو مسجد کا جو فنڈ ہے وہ مسجد کی تعمیر اور مرمت اس پہ خرچ کیا جائے گا۔ اگر مسجد کی تعمیر میں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ ان پیسوں سے قالین نہیں خرید کے ڈال سکتے۔ سب سے پہلے کہاں پیسے خرچ کرنا فرض ہے؟ مسجد کی تعمیر اور مرمت۔ دوسرا نمبر امام اور خطیب۔ تیسرا نمبر سہولیات۔ نمازیوں کو وضو کرانا یہ مسجد کی بنیادی ڈیوٹی میں سے نہیں ہے، ویسے سہولیات میں سے دی جا سکتی ہے سب۔ اعلیٰ قالین مسجد میں ڈالنا یہ مسجد کی ڈیوٹی میں سے نہیں ہے، سہولیات میں سے ہے، ڈالا جا سکتا ہے۔ اور آج کل تو خیر بہت ساری سہولیات ہیں مسجد میں۔ سہولیات پہ پیسہ خرچ کرنا یہ امام خطیب کے بعد ہے۔ ترتیب میں مسجد کی تعمیر پہ اور مرمت پہ خرچ کرنا یہ سب سے پہلے ہے۔ مسجد کی عمارت کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق اچھا رکھنا، بوسیدہ نہ ہو اور وہاں کے لوگ ڈر نہ جائیں کہ اندھیرا ہو، ہوا کا یا روشنی کا انتظام نہ ہو۔ سب سے پہلے مسجد کی عمارت پہ، اس کی تعمیر پہ یا مرمت پہ خرچ کرنا یہ فرض ہے۔ دوسرے نمبر پہ امام اور خطیب، تیسرے نمبر پہ مسجد میں سہولیات، مسجد کی جو تزئین و آرائش ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آج کل ترتیب بدل دی گئی ہے، ہمارے ہاں امام خطیب کو تو آخری نمبر پہ رکھا ہوا ہے، اور مسجد میں جو سہولیات ہیں ان کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے۔ تعمیر کو تو خیر پہلے نمبر پہ آج بھی لوگوں نے رکھا ہوا ہے کہ تعمیر پہلے نمبر پہ ہے، لیکن دوسرے نمبر پہ آج کل ہم نے کر دیا تزئین۔ 10 لاکھ کا فانوس لگا ہوا ہے مسجدوں میں۔ تو یہ جو مسجد کی تزئین و آرائش ہے اور نمازیوں کے لیے سہولیات ہیں، یہ امام اور خطیب کے بعد ہے ان کا نمبر، ان کا تیسرا نمبر ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ امام اور خطیب جو ہیں ان کو سہولیات دی جائیں گی۔ لیکن ہمارے ہاں آج کل امام اور خطیب کا کون سا نمبر ہے؟ اخبارات میں مختلف اداروں کی طرف سے اشتہار آتے ہیں، چوکیدار کی ضرورت ہے، باورچی کی ضرورت ہے، ان کی تنخواہیں لکھی ہوتی ہیں۔ کبھی آپ وہ چوکیدار کی تنخواہ پڑھیں جو اشتہار میں ہے اور اپنے امام صاحب کی تنخواہ دیں، کبھی آپ اس باورچی کی تنخواہ پڑھیں جو اشتہار میں لکھی ہے کہ ہمارے ہوٹل پہ کام کریں، کھانا پکائیں، ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے، اور پھر اپنے امام کی تنخواہ دیں گے۔ امامت یہ دنیاوی ملازمت کی طرح ملازمت نہیں ہے، اور اگر کوئی مسجد کی کمیٹی کا رکن یا کوئی نمازی یا کوئی مسلمان امام کو دوسرے ملازموں کی طرح، جیسے دوسرے ملازم سمجھے جاتے ہیں، اس طرح ملازم سمجھتا ہے تو اس نے منصب امامت کی شدید توہین کی۔ یہ جو منصب ہے اس کے ساتھ اسلام کی عزت جڑی ہوئی ہے، اس منصب کے ساتھ امام کو دوسرے ملازموں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور نہ کوئی کمیٹی کا ممبر، نہ کوئی مقتدی اور نہ کوئی اور عام مسلمان امام کو یا خطیب کو عام ملازموں کی طرح ملازم نہ سمجھے۔ وہ ایک بڑے اعلیٰ منصب پہ ہیں۔ حدیث تو میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں، پہلے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے۔ اسپین میں کرتبہ مسجد، وہاں مسجد کے اندر
نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آج کل وہاں حکومت دوسروں کی ہے۔ جب ان لوگوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے مسجد میں نماز پر پابندی لگا دی۔ مسلمان بھی مسجد میں جاتے ہیں نا، وزٹر جاتے ہیں تو ٹکٹ لگا ہوتا ہے، 20 یورو دے کے 10 یورو دے کے مسجد میں جانے کی اجازت ہے، لیکن جو ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں پولیس کھڑی ہے، وہ کہتی ہیں نو پرے، نو پرے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور پیچھے وہ جس کے بارے میں شک ہونا کہ یہ پڑھے گا نماز، وہ جاسوس ساتھ ہی بھیج دیتے ہیں کہ اس کو نماز نہیں پڑھنے دینی، وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ تو بڑی تکلیف ہوئی اسپین میں جا کے اس مسجد کا حال دیکھ کے۔ میرے ایک استاد ہیں، انہوں نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ مسلمان مسجد میں آئے، اسے کہا جا سکتا ہے نماز نہ پڑھو؟ پھر وہ خود ہی کہنے لگے کہا جا سکتا ہے۔ کب کہا جا سکتا ہے؟ جب زوال کا وقت ہے۔ آپ آئے مسجد میں، وقت ہے زوال کا، آپ نماز پڑھنے لگے، امام صاحب کہیں گے نہ پڑھو، کیوں؟ زوال کا وقت۔ ایک زوال وہ ہے جس کا تعلق سورج کے طلوع و غروب سے ہے، اور ایک زوال وہ ہے جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال سے ہے۔ جس زوال کا تعلق سورج کے طلوع و غروب سے ہے وہ تھوڑی دیر رہتا ہے، اور جس کا تعلق قوموں کے ساتھ ہے وہ صدیوں تک جاری رہتا ہے۔ اس دن کئی مسلمانوں کو میں نے دیکھا، وہ وہاں یورپ میں رہنے والے ایشیا کے اماموں کو، پاکستان اور ہندوستان کے امام مسجدوں کو سلام کر رہے تھے، کہتے ہیں ہزاروں سلام ہو ان ائمہ مساجد کو جنہوں نے حضور کے مصلی پہ گرد نہیں پڑنے دی۔ لوگ گھروں میں غفلت سے سوئے ہوئے ہیں، پر امام مسجد روز صبح اٹھ کے مصلی کو جھاڑ کے نماز پڑھا رہا ہے۔ جنہوں نے حضور کے مصلی پہ گرد نہیں پڑنے دی، یہ اسلام کی عزت ہے، ان کی گراں قدر خدمات ہیں اسلام کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے میں۔ یہ حدیث پاک آپ نے بارہا مرتبہ سنی ہوگی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا اذان دینے کی فضیلت کیا ہے، یا پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، تو لوگ پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے آپس میں جھگڑتے۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو سوچنے لگا، اگر پہلی صف میں کھڑے مقتدی کی اتنی شان ہے تو جو امامت کے مصلی پہ کھڑا ہے۔ حدیث پاک ہے، اگر اذان دینے یا پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی فضیلت لوگوں کو پتہ چل جاتی، اذان دینے کے لیے بھی لوگ جھگڑا کرتے کہ میں نے دینی ہے، میں نے دینی ہے، اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے بھی لوگ جھگڑا کرتے۔ اگر امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا ہونا اتنی بڑی فضیلت ہے تو امامت کے مصلی پہ کھڑا ہونا کتنی فضیلت کی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن نے اذان دی، امام نے نماز پڑھائی، جتنے نمازی تھے مسجد میں ان کی تعداد کے مطابق مؤذن کو بھی ثواب مل رہا ہے، امام کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ حدیث سمجھ گئے ہوں گے آپ، بعض لوگوں کے لیے تشریح کر رہا ہوں۔ مؤذن نے اذان دی، 50 بندے آگے نماز پڑھنے کے لیے، مؤذن کو 50 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ امام نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے 200 بندے ہیں، امام کو 200 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ حدیث پاک ہے، فرمایا مؤذن نے اذان دی، امام نے نماز پڑھائی، جتنے نمازی تھے ان کی تعداد کے مطابق مؤذن کو بھی ثواب مل رہا ہے، امام کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، فقہ کی کتاب میں ہے، بدائع الصنائع، فقہ حنفی کی ایک معروف کتاب ہے بدائع الصنائع، اس میں یہ حدیث پاک ہے، پہلی جلد میں ہی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔
فرمایا جس نے کسی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی گویا اس نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی، جس نے کسی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی اسے اتنا ثواب مل رہا ہے کہ اس نے اللہ کے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ امام کو حضور نے کس فضیلت پر پہنچا دیا اور مقتدی کو کتنے اجر و ثواب کا حقدار بنا دیا۔ یہ حضور کی رحمتیں ہیں جو حضور کی نسبت سے حضور کے غلاموں کو مل رہی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، سنن ابی داؤد میں صحاح کی حدیث ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دینے والے اور نماز پڑھانے والے کے لیے خاص دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو رشد بھی عطا فرما اور مغفرت بھی عطا فرما، یا اللہ ان کو کامل ہدایت بھی عطا فرما اور ان کے لیے جنت کے دروازے بھی۔ اے مؤذن جب تو اذان دینے کے لیے کھڑا ہو یا اے امام جب تو مصلی پہ آئے تو یاد رکھنا تیرے سر پہ رسول اللہ کی دعا کا سائبان ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا دی ہے کہ اذان دینے والے اور نماز پڑھانے والے کو اللہ رشد بھی عطا فرمائے، مغفرت بھی عطا فرمائے، اللہ انہیں کامل ہدایت بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں بخشش اور مغفرت بھی عطا فرمائے۔ تو جو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ حضور کی دعا کے سائے میں کھڑے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جنت کی سیر کی شب معراج، موتی کا محل اور اتنا جاذب ہے کہ اسے دیکھ کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، تو میں نے پوچھا جبریل یہ محل کن لوگوں کو ملیں گے؟ سوال عدم علم کی دلیل نہیں، اظہار مقصود ہے کہ حضور چاہتے ہیں جبریل سنائے یہ محل کن کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے ان خوش نصیبوں کے لیے ہیں جو اذانیں دیں گے، جو نمازیں پڑھائیں گے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا میں جنت میں ان کے محال دیکھ کے آیا ہوں جو امامت کے مصلی پہ کھڑے ہیں۔ اور کتنی حدیثیں ہیں جو ائمہ کے فضائل میں ہیں، میں نے 4-5 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں۔ جب آدمی یہ حدیثیں سنتا ہے نا یا پڑھتا ہے تو رشک آتا ہے کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو امامت کرواتے ہیں، اور ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ مجھے بھی یہ صلاحیت مل جائے، استعداد مل جائے، میں امامت کراؤں۔ امامت کے فضائل میں جو حدیثیں ہیں وہ پڑھ کے شوق پیدا ہوتا ہے امام بننے کا، خطیب بننے کا، مؤذن بننے کا۔ لیکن جب معاشرے کے رویے دیکھیں کہ موجودہ دور کے مسلمانوں نے اس منصب کا حال کیا کر دیا ہے، تو پھر وہ لوگ جو اچھے خاصے دیندار ہیں وہ بھی امامت کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج ہم نے اس اعلیٰ منصب کو کس مقام تک پہنچا دیا ہے؟ ایک تو امام پر تنقید، دوسرا امام کی تنخواہ، ان سارے معاملات نے معاشرتی رویے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایک طرف ہیں امامت کے فضائل، وہ سنیں تو جی چاہتا ہے امام بنے، لیکن جب لوگوں کے رویے دیکھیں کہ امام کے ساتھ سلوک کیا ہم کر رہے ہیں تو پھر دل ڈر جاتا ہے۔ اچھے خاصے دیندار لوگ وہ امامت کی ڈیوٹی نہیں لیتے، امامت کرانے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم نے امام کو انگریزوں کے بہکاوے میں آ کر ہم نے امام کو بھی اپنا ذاتی ملازم سمجھ لیا، گھٹیا سمجھ لیا۔ میں اب اس کی تشریح نہیں کرتا کہ انگریز نے کاغذات مال میں
امام کا نام کہاں لکھا تھا، کس درجے میں لکھا تھا۔ تو اس وجہ سے آج معاشرے کے اندر امام پر زیادتی نہیں ہو رہی، ظلم ہو رہے ہیں۔ جبکہ امام کی شان کیا ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سے ایسی غلطی ہوئی نماز کے دوران کہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن آپ امام کے پیچھے ہیں، تو کیا آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے؟ امام ٹھیک پڑھ رہا ہے، آپ پر سجدہ سہو پیچھے واجب ہو گیا ہے، لیکن کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ امام ٹھیک ہے تو آپ کی غلطی بھی معاف ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، آپ ٹھیک نماز پڑھ رہے ہیں، امام سے ایسی غلطی ہو گئی کہ سجدہ سہو واجب ہے، اب امام کرنے لگا ہے سجدہ سہو، آپ کہیں مجھے ضرورت نہیں چونکہ مجھ سے تو کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی، تو آپ پیچھے رہ سکتے ہیں کہ اکیلا امام ہی کرے؟ تو پھر کیسے جڑے ہوئے ہیں آپ امام کے ساتھ؟ کیسی اتباع کرنی ہے آپ نے امام کے ساتھ؟ نماز بڑی محتم بشان عبادت ہے، اور یہ عبادت آپ جس کے پیچھے ادا کر رہے ہیں، جس کو اپنا پیشوا بنا رہے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد اسی کے ساتھ بد اخلاقی کر رہے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد اسی پر ظلم کر رہے ہیں۔ غیبت کسی کی بھی کی جائے گناہ کبیرہ ہے، تانا کسی کو بھی دیا جائے گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر کوئی امام کی غیبت کرے تو وہ ایک شخص کی غیبت نہیں کر رہا، وہ ایک منصب کو برباد کر رہا ہے، وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں جو دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں نا، بڑا نازک مقام ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی عالم دین سے نفرت کرے اس کے علم دین کی وجہ سے، چونکہ یہ عالم دین ہے لہٰذا مجھے اس سے نفرت ہے، تو وہ کافر ہو جائے۔ لیکن اگر کسی کے ذاتی کردار کی وجہ سے وہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا فلاں کردار فلاں پہلو ٹھیک نہیں ہے، پھر اس کو حق ہے اختلاف کرنے کا، لیکن اگر وہ اس کے علم دین کی وجہ سے اس کے ساتھ مخالفت رکھتا ہے تو کفر ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ جو مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں یا جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں، ان کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ آپ ایک شخص کو نہیں بدنام کر رہے، آپ مسجد کو، ممبر کو، مصلی کو بدنام کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا لیس المومن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش، مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا، مومن بےہودہ گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا، مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، مومن جھوٹے الزام لگانے والا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی ایسے کام کرتا ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے، وہ کامل ایمان والا نہیں۔ آج کل ہمارے ہاں ہم اگر امام کی عزت کریں گے تو اس سے اس منصب کو معاشرے میں عزت ملے گی، جو عزت تھی کبھی وہ بحال ہوگی۔ ہماری غفلت سے امامت کی جو عزت ہے، جو اس منصب کی عزت ہے، وہ ہمارے کلچر کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، ورنہ بعض جگہوں پہ جا کے آپ دیکھ لیں آج بھی ائمہ کی بڑی عزت ہے، امام مسجد کا بڑا مقام ہے، لیکن ہمارے کلچر میں امام مسجد کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو دیا جانا چاہیے، اور ہم سب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اس منصب کو بحال کریں۔ حدیث پاک ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ حدیث پاک کنز العمال میں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حامل القرآن رأی الاسلام، یہ جو قرآن کے حافظ ہیں، یہ جو قرآن کو بیان کرنے والے یا قرآن یاد کرنے والے ہیں، فرمایا یہ اسلام کے جھنڈے ہیں، یہ اسلام کے جھنڈے ہیں۔ فمن اکرمہ فقد اکرم اللہ، جس نے کسی حافظ قرآن کی تعظیم کی،
دین کا کام کرنے والے کی تعظیم کی، اس نے اللہ کی تعظیم کی۔ وَمَنْ أَهَانَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، فرمایا جس نے ان کی توہین کی اس پر اللہ کی طرف سے پھٹکار برستی ہے، اس پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ ائمہ مساجد کو معمولی نہ سمجھنا کہ معاشرتی حوالے سے ان کا کوئی مقام نہیں تو میں اپنی باتوں سے دبا لوں، وہ اللہ کے گھر کے امام ہیں، وہ اللہ کے گھر میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، اس لیے ان کی عزت مسجد کی عزت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس میں بھی بہت سارے پہلو ہیں، میں ان سب کو نہیں بیان کر رہا۔ ایک اور حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اور ہر مومن کا دل اس حدیث کو سن کے خوش ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک جو اب میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں روایت فرمائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکرموا حملۃ القرآن فمن اکرمہم فقد اکرمنی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو قرآن کی تعلیم دینے والے، جو قرآن کو یاد کرنے والوں کی عزت کرتا ہے، گویا وہ میری تعظیم کر رہا ہے۔ فرمایا ان کی تعظیم کرو، جو ان کی تعظیم کر رہا ہے فقد اکرمنی، وہ میری تعظیم کر رہا ہے۔ یہ تو ہے ان کے ساتھ رویے کے اعتبار سے کہ ہمیں کیسا رویہ ان کے ساتھ رکھنا چاہیے، خوش اخلاقی کے اعتبار سے اور ان کی عزت نفس کے اعتبار سے۔ وہ جس منصب پہ ہیں وہ منصب بہت بڑا ہے، وہ منصب بہت اونچا ہے۔ دوسری بات جس کی آج دور حاضر میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ائمہ مساجد کی جو ہم تنخواہ دے رہے ہیں، موجودہ دور میں آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی کا کیا حال ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مہنگائی ہو گئی ہے، میں تو کہتا ہوں غریبوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ یہ مہنگائی نہیں، یہ قتل عام ہے غریبوں کا، ہوش ربا مہنگائی، بیٹھے بیٹھے ہی لوگ لٹ گئے۔ اور ابھی جو خدا کرے ایسا نہ ہو، جو ہم سن رہے ہیں نا کہ معاشی ایمرجنسی لگے گی، اس کا مطلب نہیں لوگوں کو پتہ کہ معاشی ایمرجنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور میں بھی اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے اندر کئی ایسے پہلو ہیں جس سے افراتفری شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ معاشی ایمرجنسی لگے گی، تو جب معاشی ایمرجنسی لگتی ہے پھر آپ اپنی مرضی سے بینک سے پیسے نہیں نکلوا سکتے، پیسے آپ کے ہی ہیں لیکن آپ نکلوا نہیں سکتے، چونکہ معاشی ایمرجنسی لگ گئی ہے۔ پیسے آپ کے ہی ہیں بینک میں لیکن آپ اپنی مرضی سے نکلوا نہیں سکتے، وہ ایک لمٹ دے دیں گے بھی آپ بس اتنی ہی نکلوا سکتے ہیں۔ تو اللہ کرے معاشی ایمرجنسی نہ لگے، ورنہ حالات افراتفری میں چلے جاتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جو اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں، تو جو پہلے ہی سفید پوش ہیں وہ کس حال سے گزر رہے ہیں۔ میں اس موضوع کی طرف بھی نہیں جاتا، میں صرف اتنا آپ کے سامنے عرض کروں گا، فقہی مسئلہ، یہ جو لفظ ہم بول رہے ہیں تنخواہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تن خواہ، تن تو پتہ ہے نا آپ کس کو کہتے ہیں، تن خواہ، اتنا وظیفہ دینا چاہیے جس سے ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں بقدر کفایت۔ اس پہ علامہ ابن عابدین شامی کا فتویٰ موجود ہے، بہت سارے فقہا کے اس پر فتاوی موجود ہیں کہ امام مسجد کی تنخواہ بقدر کفایت نہیں تو اس میں اضافہ کیا جائے۔ رد المختار اٹھا کے دیکھیں،
اور شروحات حدیث پڑھنی ہوں تو مسلم شریف کی شرح پڑھ کے دیکھیں. ہندہ ابو سفیان کی بیوی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی ہندہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامند ابو سفیان پیسہ بڑا جوڑ کے رکھتا ہے، خرچ پورا نہیں دیتا، میرا اور میرے بچوں کا خرچ نہیں پورا ہوتا، تو میں خامند کی اجازت کے بغیر ہی اگر اس کے پیسوں میں سے کچھ خرچ کر لوں تو گناہگار ہوں. میرے آقا کریم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ اگر محتاجی سے بچنے کے لیے بقدر کفایت تو لے لے خامند کے پیسوں میں سے تو گناہگار نہیں ہو. یعنی اپنی عیش و عشرت کے لیے نہیں لے سکتے، سہولیات کے لیے نہیں لے سکتے، لیکن محتاجی کے لیے لے سکتے ہیں. کھانے کی ضرورت ہے، گھر میں نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، خامند کے پیسے پڑے ہوئے ان میں سے لے سکتے ہیں. اس حدیث کی شروحات پڑھ کے دیکھیں کہ جو گھر کا سربراہ ہے اس پر لازم ہے بقدر کفایت دے، تاکہ مانگنے کی نوبت نہ آئے. اور اسی کو بنیاد بنا کے فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ امام مسجد کی تنخواہ کم از کم بقدر کفایت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں آج کل جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ صرف دودھ والا ہی لے جاتا ہے، باقی گھر کا خرچ تو الگ رہ گیا نا. اور بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو میرے بچے ہیں نا ان کے خرچے ہیں، کپڑوں کے بھی، سکول کے بھی، ٹیوشن کے بھی. جو ہمارے امام صاحب کے بچے ہیں وہ تو بارش ہوئی تھی تو زمین سے اگے تھے، نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ وہ بیمار ہو سکتے ہیں، نہ ان کو سکول کی ضرورت ہے، وہ تو بارش ہوئی زمین سے اگ پڑے تھے. تو جیسے درخت خود بخود آگے بڑھتے رہتے ہیں زمین سے خوراک لے کے، یہ بھی بڑھتے رہیں گے. ہمارے امام صاحب کے بچے انسان کے بچے ہیں جی، چند لوگ ہی بول رہے ہیں. یقین جانیے میرا دل صد پارہ ہوتا ہے یہ بات بیان کرتے ہوئے. میں چونکہ سفر کرتا ہوں، مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں، اس دور میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ 3 یا 4 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک جگہ گیا تو امام صاحب سے تنہائی میں ملاقات، بیٹھا ہوا تھا کمرے میں، گفتگو ہوئی تو پتہ چلا 5000 تنخواہ، 5000 مہینے کے بعد 5000. بعض جگہوں پہ میں گیا ہوں وہ کہتے ہیں امام صاحب کو خوش کرنے کے لیے، کہتے ہیں امام صاحب تنخواہ 8000 ہے لیکن ہم آپ کو عید پہ خوش کریں گے، عید پہ خوش کریں گے. اور جب عید آتی ہے تو پھر جولی پھیری جاتی ہے، بھئی امام صاحب کے لیے پیسے دیں. چھوٹی عید پہ روز اعلان ہوتا ہے، یہاں شہر میں تو شاید نہ ہوتا ہو، دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں، فلاں آدمی آیا ہے 100 روپیہ دے گیا ہے، 70 روپے مسجد کے، 30 روپے امام صاحب کے. وہ امام صاحب کی عزت نیلام ہو رہی ہے، وہ 30 روپے پہ عزت نیلام ہو رہی ہے. یہ امامت کا معیار ہم نے کر دیا. عید والے دن پھر پیسے جب اکٹھے ہوئے نا، جولی پھیری، پیسے ہوئے، تو جس کے پاس ہے نا وہ کپڑا، وہ کہتا ہے امام صاحب ٹھہر جاؤ، بے وہ پیسے گن کے تو انہوں عید دے کے ٹورنے ہیں. وہ امام کو بٹھا دیتے ہیں، پیسے گن رہے ہیں. یہ ہم نے عزت کی اس کی جو مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہے. بڑا ڈر کے میں یہ حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں. حوالہ دے رہا ہوں، حدیث ہے کنز الامال میں، کما تو دین و تو دان. جو یہ چاہتا ہے، میں اس حدیث کی روشنی میں ترجمہ کر رہا ہوں، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ عزت دے وہ اپنے امام کی عزت کرے، اور جس نے اپنے امام کو رسوا کیا وہ رسوا ہو جائے گا. اردو میں ہم کہتے ہیں نا، جیسا کرو گے ویسا کما تو دین و تو دان. اگر آپ اپنے امام کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے تو پھر اپنی رسوائی کے لیے تیار رہیں. آپ نے کسی حافظ غلام احمد یا کسی حافظ عبد القدیر، یہ میں اتفاقیہ نام لے رہا ہوں،
ان کو نہیں رسوا کیا، آپ نے اس مصلی کو رسوا کیا کہ جو اس مصلی پہ کھڑا ہو اس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ اور اگر آپ اس مصلی کی عزت کرتے ہیں اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس مصلی کی عزت کرتے ہیں، اس کا وقار معاشرے میں قائم رکھتے ہیں، اس کی عظمت معاشرے میں قائم رکھتے ہیں، اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا۔ مجھے بھی عرصہ ہو گیا ہے سفر کرتے ہوئے، اچھے اخلاق متقی امام میں نے دیکھے ہیں، لیکن میں نے کسی جگہ کوئی پی ایچ ڈی امام نہیں دیکھا۔ اگر آپ کے علم میں ہو تو مجھے بتا دیں، بندہ ہو پی ایچ ڈی اور امامت کرا رہا ہو، میں نے نہیں کہیں دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اماموں کے ساتھ سلوک وہ کیا ہے، اب قابل بندہ ادھر آتا ہی نہیں۔ اگر آپ تنخواہ اچھی دیں گے، امام کو سہولیات اچھی دیں گے، تو مسجد کا علمی مقام بڑھ جائے گا، پھر قابل لوگ ادھر آئیں گے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک جہالت کا دورہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اچھی تنخواہ نہیں دیتے۔ اگر ہم اچھی تنخواہ دیں تو پھر اس مسئلے پہ آنے والے لوگ جو ہیں ان کا معیار بلند ہوگا، پھر قابل لوگ، لائق لوگ، وہ بھی اپنے لیے امامت کو پسند کریں گے۔ لیکن ہم لائق اور قابل لوگوں کو ادھر آنے ہی نہیں دیتے، اس کی وجہ سے وہ مقاصد نہیں حاصل ہو رہے جو مقاصد مسجد کی تعمیر کی ہوتی ہیں۔ اور بہت سارے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں تھوڑی تنخواہ دینے کی وجہ سے، وہ بھی نہیں پیدا ہوں گے اگر آپ بقدر کفایت تنخواہ دیں گے۔ اگر آپ ایسی تنخواہ دیں کہ امام مطمئن ہو کے نماز پڑھا رہا ہو، جب نماز پڑھائے تو اطمینان سے وہ نماز پڑھا رہا ہو، جب آپ اس کو ایک ایسی تنخواہ دیں گے تو اس سے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں ائمہ مساجد کی بڑی قربانیاں ہیں پچھلے دور میں، بلکہ آج کل بھی ائمہ بہت ساری قربانیاں دے کے مساجد کا نظام چلا رہے ہیں۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت ایک ڈیوٹی ہم نے اپنے ذمے لی، ایک ڈیوٹی کالجوں یونیورسٹیوں نے اپنے ذمے لی۔ ہم نے ڈیوٹی یہ لی کہ مسجدیں آباد ہوں گی، نمازیں پڑھائی جائیں گی، خطبے ہوں گے، چاہے تھوڑی تنخواہ پہ ہی دیں۔ کالجوں یونیورسٹیوں نے ڈیوٹی لی، ہم ڈاکٹر تیار کریں گے، انجینئر تیار کریں گے، اور ہم ماہر معاشیات تیار کریں گے۔ آج یہ بات میں قوم کے سامنے رکھتا ہوں، کس نے اپنی ڈیوٹی دی ہے اور کس نے اپنی ڈیوٹی نہیں دی۔ ہمارے پاس کوئی ایسے سائنسدان نہیں ہیں جو تیل نکال سکیں زمین سے، ہم محتاج ہیں آج بھی باہر کے ملکوں کی۔ کالجوں یونیورسٹیوں پہ اربوں روپے لگائے گئے، لیکن ہمیں وہ ماہر معاشیات نہیں مل سکے جو ملک کی معیشت کو ٹھیک کرتے۔ ہمیں وہ معیشت کے ماہر یا وہ ہمیں ماہر معدنیات نہیں مل سکے، حالانکہ اربوں روپیہ لگایا گیا۔ اور اپنی مددآب کے تحت جو مسجدیں چل رہی ہیں ان میں امام بھی موجود ہیں، خطیب بھی موجود ہیں۔ کالجوں یونیورسٹیوں پہ اربوں روپے لگائے گئے، لیکن ملک آج معاشی بحران میں مبتلا ہے۔ ائمہ مساجد کی عظمت کو سلام ہے جو تھوڑی تھوڑی تنخواہ پہ بھی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، لیکن ہمارا فرض ہے کہ آنے والے دور کے لیے مستقبل میں ہمیں اسلام کی ضرورت ہے تو ہمیں اپنی مساجد، مدارس، ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مراکز خیر ہیں جہاں سے دین معاشرے میں پھیلتا ہے۔ یہ وہ مراکز خیر ہیں جہاں سے دنیا کو انسانیت کا پیغام ملتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جہاں مسجد کی کمیٹی کے فضائل اور فرائض بیان کیے، وہیں ائمہ مساجد کے فضائل بھی بیان کیے، اور ان کے حقوق کے حوالے سے دو باتیں عرض کی۔ ایک تو ان کی عزت نفس کا خیال
ہمارے اوپر فرض ہے۔ عام مسلمان کی عزت نفس جو ہے نا اس کا خیال بھی فرض ہے۔ یہ جو امام ہیں ان کا تو دوہرا خیال رکھنا فرض ہے، ان کے ساتھ اسلام کی عزت جڑی ہوئی ہے، ان کے ساتھ مسجد اور مصلی کی عزت جڑی ہوئی ہے۔ علامہ جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاویٰ میں ہے، کسی نے ان سے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی امام مسجد کی غیبت کرتا ہے تو انہوں نے اس پر فتویٰ دیتے ہوئے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوگا، وہ قابل گرفت ہے کہ جو دو گناہ کر رہا ہے، اسلام کو بھی رسوا کر رہا ہے اور ایک شخص کی عزت کو بھی برباد کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عرصہ گزارا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ، ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کسی کی غیبت کی۔ جو بلند مرتبوں تک پہنچے ہیں یوں ہی نہیں پہنچے۔ جہاں میں نے فرائض بیان کیے اور فضائل بیان کیے یا پھر ائمہ مساجد کے حوالے سے میں نے اس دور کا المیہ بیان کیا کہ دکھ ہوتا ہے جب ہم اپنے امام مسجد کو کہنے کی حد تک تو عزت کے مقام پہ رکھتے ہیں اور رویہ یا ان کے ساتھ عمل جو ہے وہ نوکروں والا کرتے ہیں۔ تو میں نے تو خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ آپ عزت چاہتے ہیں، اپنے امام مسجد کی عزت کریں، اور اگر کوئی ان کو رسوا کرے کما تو دین و تو دان، تو وہ امام مسجد کو رسوا نہیں کر رہا، وہ اپنے لیے رسوائی کے دروازے کھول رہا ہے۔ ان کے ساتھ معاملہ کرنا تو بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا۔ وہیں میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں میں نے ان کے حقوق بیان کیے کہ امامت کے لیے بھی ہر شخص اس اہل نہیں ہے کہ اسے امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا جائے۔ اس میں بھی 4 صحیح ہونا ضروری ہے۔ یہ لفظ صحیح جو ہے اس میں حرف کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ تو 4 صحیح ہونا ضروری ہے۔ صحیح العقیدہ، صحیح الطہارت، صحیح القرات، صحیح العمل۔ عقیدہ بھی صحیح ہو، پاکی کے مسائل بھی اسے پتہ ہو، صحیح الطہارت ہو، صحیح القرات ہو، قرآن ٹھیک پڑھ سکتا ہو، اور صحیح العمل ہو، فاسق مولد نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ اب میری گفتگو سے جو مضمون سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اور مصلی کی عزت جو معاشرے میں ہے وہ ان دونوں فریقوں نے قائم رکھنی ہے، امام نے بھی کمیٹی نے، دونوں نے مل کے۔ امام نے بھی اس منصب کا خیال رکھنا ہے اور پیچھے نماز پڑھنے والوں نے بھی اس منصب کا خیال رکھنا ہے۔ امام بھی ان شرائط پہ پورا اترتا ہو پھر وہ امامت کا حقدار ہے۔ بلکہ کسی دور میں امت مسلمہ کا معیار یہ تھا کہ جنہیں ہم کہتے ہیں نا پیور دنیا دار، خالص دنیا دار، وہ بھی اتنے پکے نمازی ہوتے تھے کہ کبھی عصر کی سنتیں نہیں قضا ہوئی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نماز جنازہ کے حوالے سے میں نے بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ جب صفیں بن گئیں تو اعلان ہوا آپ کی وصیت ہے جنازہ وہ پڑھائے، امامت وہ کرائے جس کی کبھی عصر کی سنتیں نہیں قضا ہوئی۔ تو پھر آگے کون بڑا تھا؟ حضرت شمس الدین التمش۔ جس دور کے بادشاہ اتنے پکے نمازی تھے اس دور کے اولیاء کی شان کیا ہو؟ تو امام مسجد کو کم از کم صاحب ترتیب تو ہونا چاہیے، اور یہ علماء ہی سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ امام مسجد کو کم از کم صاحب ترتیب ہونا چاہیے۔ ویسے اس کی جو فقہی شرائط ہیں وہ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، صحیح العقیدہ ہو، صحیح الطہارت ہو، صحیح القرات ہو اور صحیح العمل ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک
دوست اپنے دوست سے ملنے گیا، دونوں اللہ کے ولی تھے، تو مریدین باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ درویش نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پیر صاحب کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے پیر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے پیر صاحب کو نماز پڑھنا آتی ہے؟ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مریدین کو بڑا غصہ آیا، یہ کہہ کے واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مریدین اجرے میں گئے، پیر صاحب نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا حضور وہ فلاں آدمی آیا تھا آپ کا دوست، وہ کہہ رہا تھا آپ کے پیر صاحب کو نماز پڑھنی آتی ہے؟ بزرگ رونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا تم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہمیں تو بڑا غصہ آیا ہے، اس کا سوال کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے ٹھیک کہا ہے، عرصہ ہوا ہے مجھے نماز پڑھتے اور اس کی شان کے لائق میں نہیں پڑھ سکتا، کوشش کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ آپ جتنی بھی اچھی نماز پڑھتے ہیں اور بہتر کر کے اس کا معیار اور اچھا کریں، خضوع و خشوع میں، دھیان میں، کہ یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق اہل ایمان دو جہانوں میں کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کو اپناتے ہیں۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی وہیں لا کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، یہ مسجدیں ہمارے لیے کہف امن و امان ہیں، مسجدیں کہف امن و امان ہیں۔ جیسے اصحاب کہف گوشے میں جا کے چھپ گئے غار کے اندر، ایمان بچ گیا۔ اس دور میں ایمان بچانا چاہتے ہیں تو دن میں 5 دفعہ مسجد میں حاضری لگوایا کریں۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ آپ نے بڑا زور دیا کہ ائمہ مساجد کی جو تنخواہ ہے وہ بقدر کفایت ہونی چاہیے، وہ ان کے منصب کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس فنڈ ہی نہیں ہے، ہم اتنا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بھی ایک الگ عنوان ہے، اس کے لیے بھی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے مسلمان کا پیسہ لگ رہا ہے موبائل میں۔ جتنا پیسہ آپ لگا دیتے ہیں نا ایک مہینہ فضول چائے پینے میں، جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، صرف عیاشی کے لیے چائے، اتنے پیسے کبھی مسجد کو دیتے نا تو یہ مساجد مضبوط ہو۔ جتنے پیسے ہمارے لگ رہے ہیں نیٹ پہ، انٹرنیٹ پہ، اور اس کے مالک کون ہیں؟ سوشل میڈیا، یہ فیس بک، یوٹیوب، مالک کون ہے اس کے؟ مسلمان مالک۔ آج مسلمان کا پیسہ شیطانی کاموں میں لگ رہا ہے۔ عجیب طرفہ تماشا ہے کہ اپنا پیسہ، اپنے وسائل شیطانی کاموں میں لگا کے پھر ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مدد فرما۔ پیسہ ہم لگا رہے ہیں شیطانی کاموں میں۔ ہندوستان کا واقعہ ہے، ایک مسلمان کی بیٹی کی شادی تھی، امیر آدمی تھا، بقول راوی اس نے 16 کروڑ روپیہ اپنی بیٹی کی شادی پہ لگایا، اور وہ ایک مسجد کی کمیٹی کا صدر بھی تھا۔ شادی سے فارغ ہو کے جب آیا نا مسجد تو پتہ چلا امام صاحب چھٹی پہ گئے ہوئے۔ کتنے دنوں سے چھٹی پہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی 4 دن ہو گئے ہیں چھٹی پہ۔ اس نے حساب کیا ایک نماز کے پیسے کتنے بنتے ہیں، 4 دنوں کے اتنے پیسے۔ جب تنخواہ دینے کی باری آئی نا اس نے 4000 روپیہ امام صاحب کا کاٹ لیا۔ کس نے؟ جس نے 16 کروڑ خرچہ تھا بیٹی کی شادی، جس نے 16 کروڑ بیٹی کی شادی پہ خرچ کیا ہے۔ مسجد میں وہ کمیٹی کا صدر ہے، امام صاحب چلے گئے ہیں چھٹی پہ، اس نے 4000 تنخواہ سے ہی کاٹ لیا۔ ایسا سلوک بھی، وہ امیر آدمی تھا، وہ بیٹی کی شادی کی خوشی میں کچھ زیادہ دے دیتا تو کچھ فرق پڑ جانا تھا، لیکن انا کا مسئلہ۔ یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی یاد رکھیں، جو امام مسجد ہے نا وہ چھٹی جائے تو متولی کو بتائے
کہ میں اتنے دن کے لیے جانا چاہتا ہوں، اتنے فلاں دن میں آ جاؤں گا، فلاں نائب میری جگہ نماز پڑھائے گا، کس کو بتانا ہے؟ ہر نمازی کو؟ امام ہر نمازی کو جواب دے نہیں، ہاں متولی کو بتائے، کیونکہ متولی کی ایک ڈیوٹی ہے، یا پھر آج کل صدر ہے اس کی ایک ڈیوٹی ہے، تو اس کو وہ بتائے، اس کے آگے وہ جواب دہ ہے۔ ایک توازن ہے جس سے یہ نظام حسن و خوبی کے ساتھ چلتا ہے، لیکن ہر نمازی کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب اگر چلے جائیں تو ہر نمازی تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، ہر نمازی کو امام کی چھٹی پر تبصرہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں متولی کو بتائے بغیر اگر جائیں اور اپنی جگہ متبادل انتظام بھی نہ کریں، پھر امام صاحب جواب دہ ہیں، نہ انہوں نے متولی کو بتایا ہے، نہ انہوں نے اپنی جگہ متبادل انتظام کیا ہے، پھر وہ جواب دہ ہیں۔ لیکن اگر وہ متولی کو بتا کے گئے ہیں تو پھر ہر نمازی کو بتانا ضروری نہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ امام مسجد کو وہ مقام نہ دیا گیا، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، لیکن جنہوں نے مقام دیا اللہ نے انہیں عزتیں بھی عطا فرمائی۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شہزادوں کی تربیت فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ امام صاحب جب مسجد سے نکل رہے ہو نا تمہارے استاد نماز پڑھا کے، تو اپنے ہاتھوں سے انہیں جوتے پہنائے، اپنے ہاتھوں سے انہیں جوتے پہنایا۔ اور تاریخ پڑھ کے دیکھیں، بڑے بڑے بادشاہ، ہارون الرشید جیسے بادشاہ اپنے ہاتھوں سے امام مسجد کو جوتے پہناتے رہے، اور اپنے ہاتھوں میں کوزہ لے کے امام مسجد کو ہاتھ دھلاتے رہے ہیں، وضو کراتے رہے ہیں۔ وقت کے بادشاہ، جس دور میں بادشاہت کا ایک جلال ہوتا تھا، امام کا ایک مقام تھا، امام کی ایک عزت تھی۔ 21 سال عمر ہے سلطان محمد فاتح کی۔ آج جون کی کیا تاریخ ہے؟ 5 جون۔ یہ واقعہ 29 مئی کا، 29 مئی 1453 عیسوی، 29 مئی۔ سلطان محمد فاتح 21 سال عمر ہے اور استنبول کو فتح کیا ہے۔ موجودہ ترکی جو ہے استنبول، اس کا نام قسطنطنیہ تھا، قسطنطنیہ کو فتح کیا ہے سلطان محمد فاتح، صرف 21 سال عمر۔ جرنیل نے آ کے خوشخبری سنائی، اجازت ہے میں شہر میں داخل ہو کے فتح کا جھنڈا لہراؤں؟ تو سلطان محمد فاتح نے کہا ٹھہرو، رک جاؤ، میں نے سنا ہے یہاں فصیل کے پاس میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہے، پہلے ہم ان کا مزار تلاش کریں گے، قبر پہ جھنڈا لہرائیں گے، اس کے بعد شہر میں داخل۔ اور پھر ان کے فوج میں ہی ایک بزرگ تھے شیخ شمس الدین، ان کی کوشش سے قبر دریافت کی گئی، وہ واقعہ نہیں سنا رہا۔ تو سلطان محمد فاتح نے شیخ شمس الدین کے قدم چومے جب انہوں نے قبر تلاش کر کے دی۔ وقت کا بادشاہ ہے لیکن ایک امام کے قدم چوم رہا ہے، اور عمر کتنی تھی؟ ہمارے ہاں آج کل 21 سال کا نوجوان کیا فتح کر رہے ہیں، انہوں نے 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کی ہے، جھنڈا لہرایا ہے اسلام کا استنبول پر، حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار تعمیر کروایا ہے اور اس کے ساتھ مسجد بنوائی، 21 سال عمر ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی آج کل 21 سال کی عمر میں فتوحات ہو رہی ہیں، لیکن وہ فتح کر رہے ہیں صرف پوسٹیں کر کے۔ بہت بڑا فتنوں کا دور ہے جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ مسجدیں ہمارے لیے جائے امن و امان ہیں۔ آج اگر معاشرے میں مسجد کا کردار زندہ ہو جائے تو مسجد کا نور پورے معاشرے کو بچا سکتا ہے۔ مسجدیں ہمارے پاس امانت ہیں،
اگر ہم ان مسجدوں کو صحیح طریقے سے آباد نہیں کرتے تو ہم اپنے بزرگوں کے سامنے بھی جواب دہ ہیں قیامت کے دن، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی جواب دیں۔ یہ مسجدیں ہمارے پاس امانتیں ہیں، اور دونوں فریق، مسجد کی کمیٹی بھی، امام و خطیب بھی۔ اس دور کے ایک ہمارے استاد ہیں، بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے بس میں ہو نا تو میں اذان دے کے مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں، جو نوجوان آتا ہے نا مسجد میں اس کو ویلکم کروں، خوش آمدید کہوں، میں اس کا ماتھا چوموں، میں اس نوجوان سے اتنا پیار کروں کہ وہ اگلی نماز کا انتظار کرے کہ میں نے نماز پڑھنے جانا ہے۔ کیونکہ آج کل باہر بہت ساری چیزیں ہیں جو نوجوانوں کو مسجد سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے گفتگو کے دوران یہ بات کی تھی کہ مسجد کمیٹی کو کبھی اس ایجنڈے پر میٹنگ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نمازیوں کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، مسجد کی آباد کاری میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں، کون سے محلے دار نماز پڑھنے نہیں آتے، کیسے ہم ان کو لا سکتے ہیں۔ یہ بھی مسجد کی کمیٹی کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں، جو اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور وہ کتنا خوش نصیب شخص ہے کہ جو دنیا سے جائے تو مسجد اس کے غم میں آنسو بہائے۔ یہ حدیث ہے کہ مومن مسجد میں جہاں نماز پڑھتا ہے وہ جگہ اس کے غم میں آنسو بہاتی ہے۔ مسجد کی زمین قیامت کے دن مومن کے ایمان پر گواہی دے گی۔ باہر جھکڑ ہو تو ہم گلی میں نہیں کھڑے ہوتے کہ گرد و غبار پڑے گا، ہم گھر کے اندر آ جاتے ہیں۔ آج کل باہر فتنوں کی آندیاں چل رہی ہیں، مسجد میں آ جائیں، مسجد آپ کو فتنوں سے بچا دے گی۔ 1 ماہ پہلے رمضان شریف میں عمرہ شریف کی سعادت حاصل ہوئی۔ ایک پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، گفتگو میری مکمل ہو گئی۔ اس سے ریلیٹڈ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو عید والے دن سندھ کے ایک بزرگ ہیں، سائیں غلام محمد ستیانی شریف کے سجادہ نشین ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا یہ جو عید الفطر گزری ہے مدینہ منورہ، وہ مجھے کہنے لگے کہ کل آپ کی دعوت ہے، میرے ساتھ آپ چلیں ایک جگہ، ایک بزرگ ہیں جن سے میں آپ کو ملوانا چاہتا ہوں، ان کے والد گرامی کے پاس 20 سال حضور کے روضہ پاک کی کنجی رہی ہے، کلید بردار روضہ۔ دوسرے دن ہم ان کے گھر گئے، سب سے پہلی بات جسے دیکھ کے دل خوشی سے بھر گیا کہ ان بزرگوں نے اپنے گھر کی نسبت حضور کے والدین کے ساتھ کی، والدے النبی یہ لکھا ہوا تھا وہاں، اور نیچے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 ہستیوں کے نام لکھے ہوئے۔ انہوں نے اپنا گھر حضور کے والدین کے نام کیا ہوا۔ گھر کے اندر ہم گئے، سارا ماحول اہل سنت و جماعت کا تھا، قصیدہ بردہ شریف پڑھا جا رہا تھا۔ 12 بجے سے 2 بجے تک رات ان کے گھر حاضری ہوئی۔ بہت سارے تبرکات تھے ان کے پاس، چونکہ 20 سال روضہ پاک کی کنجی ان کے پاس رہی ہے۔ 2 بجے اجازت لے کے ہم وہاں سے نکلے، 5-7 منٹ ہوئے ہوں گے کہ میں وہاں سے نکلا، ان کا فون آ گیا کہ واپس آؤ۔ میں دوبارہ واپس گیا تو انہوں نے اپنے تبرکات میں سے منہ مبارک اس گناہگار کو عطا فرمایا۔ ایک انہوں نے تحریر لکھی جس میں انہوں نے بیان کیا، عربی میں لکھی تحریر کہ میں انہیں منہ مبارک دے کے بھیج رہا ہوں، میرا نام پوچھا، میرا نام لکھا انہوں نے، نیچے انہوں نے اپنی مہر لگائی۔ یہ بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اپنا نام لکھا، ٹیلی فون اپنا لکھا۔ میں نے وہاں ان کی تحریر نہیں پڑھی، منہ مبارک وصول کرنے کی خوشی اتنی تھی کہ میں تحریر نہیں پڑھ سکا۔ جب وہاں سے میں اپنی رہائش پہ آیا، تحریر کھول کے پڑھی تو میں حیران ہوا، ان بزرگوں کے نام کے ساتھ نقش بندی لکھا ہوا، سید عبد الکبیر بن عبد الکریم المدنی النقش بندی۔ میں نے کہا بہت بڑا مسئلہ آج حل ہو گیا،
ہمیں لوگ تانا دیتے تھے نقش بندی، قادری، چشتی، سہروردی یہ بر صغیر سے شروع ہوئے ہیں، حرم میں کوئی نہیں، مکہ مدینہ میں نہیں، جبکہ وہاں آج بھی نقش بندی قادری موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، سلسلے وہاں چل رہے ہیں، لیکن حکومت دوسروں کی ہے تو یہ لوگ خاموشی سے کام کر رہے ہیں۔ میرے پاس تحریر موجود ہے، ان بزرگوں نے نیچے اپنے نام کے ساتھ ان نقش بندی لکھا ہوا ہے، اور عربی ہیں، سید ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، اردو نہیں جانتے تھے، جو گفتگو ہوئی عربی میں ہی ان سے ہوئی، عرب شیخ تھے، لیکن اپنے تعارف میں انہوں نے اپنے ساتھ اپنے سلسلے کا نام لکھا ہے۔ تو یہ نقش بندی، قادری، چشتی بر صغیر سے شروع ہوئے ہیں، یہ عرب سے آئے ہیں، یہ مدینہ منورہ سے آئے ہیں۔ جن بزرگوں کا میں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ 4 مہینے پہلے مجھے ایک روحانی اشارہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اہل پاکستان سے کہو یا لطیفوں کا ورد کریں۔ وہ کہتے ہیں ان سے پوچھ لیں سائیں غلام محمد صاحب یا دیگر میرے جو احباب ہیں پاکستان میں نے ان کو اس وقت فون کیا تھا، وہ سائیں غلام محمد صاحب کہنے لگے شیخ کا مجھے فون آیا تھا 4 ماہ پہلے کہ یا لطیفوں کا ورد کریں۔ کہتے ہیں ابھی چند دن پہلے دوبارہ رہنمائی ہوئی ہے کہ اگر اہل پاکستان رجوع اللہ نہیں کرتے تو حالات اور خراب ہو سکتے ہیں۔ رجوع اللہ، توبہ کا وقت ہے، مسجدیں آباد کرنے کا وقت ہے، ہمارے تمام تر مسائل کا حل اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں ہے۔ گناہوں کی زندگی چھوڑ کے، گھٹیا زندگی چھوڑ کے آئیں پاکیزہ زندگی گزارنے کا ارادہ کریں۔ مسجد کا تصور ہی ظاہر کو بھی باطن کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ مسجد کا لفظ آئے وضو، مسجد کا لفظ آئے پاکیزگی کا تصور آتا ہے۔ یا لطیف ہو، اے نرمی کرنے والے، کم از کم 10 دفعہ پڑھ کے پھر دعا کریں اور رجوع اللہ کریں، مساجد کو آباد کریں، ورنہ آپ میں سے کوئی گارنٹی سے کہہ سکتے آئندہ حالات کیا رخ اختیار کریں۔ پریشان کن حالات ہیں، مسجدیں آباد کرنے، رجوع اللہ کرنے اور اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون ملے گا تو اللہ کی یاد میں ملے گا۔ اور نماز کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، فرمایا نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔